اب آخری رکوع آ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، قیامت والے دن دوزخیوں کو، کافروں کو، بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس میں کافر بھی شامل ہوں گے۔ وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے، صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب کہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابها، تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی آن دا بہاف آف اللہ، نبی علیہ السلام اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دو کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایون شرک بھی معاف ہو جائے گا دنیا میں، آخرت میں نہیں، دنیا میں۔ حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ جو شخص دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سب سے بڑا گناہ وہ بھی معافی مانگ لی جائے وہ بھی نیکیوں میں بدل جائے گا، تو باقی تو گناہ ہی چھوٹے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ لیکن یہ سارے گناہ معاف ہوں گے دنیا کی زندگی میں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، لیکن کسی شخص کو نہیں پتا کہ نزع کا عالم کب آئے گا۔ نزع کا عالم آ گیا پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کس کی توبہ قبول ہوگی، کس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سچے دل کے ساتھ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، لَهُ، اس کے لیے، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی موت کے وقت ہی عذاب آ جائے گا۔ قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں کہ جب لوگ موت کے غرغرے میں ہوں گے اس وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں۔ عذاب قبر پہ میرا مسئلہ نمبر 117A اور 117B ریکارڈڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا توبہ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب یہ عذاب آ جائے گا، ثم لا تنصرون، اس کے بعد تمہاری مدد بھی نہیں ہوگی۔ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو سب سے بہترین کلام کی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، یعنی موت۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، بغتتن، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، اوہ یہ کیا ہو گیا، اتنی جلدی میں نے مر جانا تھا۔ ان تقول نفس یا حسرتا، یا کوئی شخص پھر موت کے وقت یہ کہنا شروع کر دے، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس کمزوری پر، اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی۔ وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ تو دنیا میں مذاق اڑانے والوں میں تھا، تو نے تو اللہ کو کیجول لیا ہوا تھا۔ او تقولوا، یا تم پھر موت کے وقت یہ کہنا شروع کر دو، لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے دنیا میں ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو میں ضرور پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں جی اللہ نے توفیق دی تو نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ بارہ موت کے وقت تم نے یہی بہانے لگانے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہی کہنا تو میں تمہارا بہانہ مان لوں گا۔ نہیں، آپ ساتھ سنیں کیا ہے، او تقول حین تر العذاب، یا پھر جب وہ موت کا عذاب دیکھے تو کہے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے، میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا، ایک بار دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں۔ اس پہ میرا ابھی ریسنٹلی ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ نمبر 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، وہ آپ دیکھیں، اس میں نے اس طرح کی آیات کو بھی کور کیا ہے۔ تو یا پھر وہ جب عذاب دیکھے تو کہ اگر میں دنیا میں واپس چلوں فاکون من المحسنین، تو میں بڑا نیکوکار ہو جاؤں۔ بلا، اب یہ سارے بہانے جب لگائے گا، اچھا دنیا میں نہیں لوگ کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ توفیق دے تو نماز پڑھیں گے جی، اللہ دی توفیق نہ لی ہوئے گا جی، اللہ توفیق اس کو دیتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہ کھلے گی۔ ہدایت اس کائنات کی لیڈ ترین چیز ہے، یہ فری میں تو نہیں مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی کبھی بھی کہ جو شخص جو ہے وہ ہدایت کو کیجول لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا جب موت کے وقت
یہ بہانے لگائے گا نا کہ میں کاش دنیا میں واپس چلا جاتا, مجھے ٹائم مل جاتا ہے, اللہ تو نے مجھے ہدایت دی ہوتی. دیکھو اللہ نہیں سوٹ دے, اللہ تو ہی منو ہدایت دے دینا تو میں سیدھا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا موت کے وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا, ادار نہیں اللہ نے رکھنا, بلا اللہ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں, اٹھتے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نیک ہو جاتا. قد جاءت کا آیاتی, میری آیات تو قرآن کی شکل میں تیرے پاس آئی تو تھی, لیکن تو کیا کہتا تھا, اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, ہم نے کوئی نہیں سیدھا ہونا, نبی علیہ السلام کی نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے, نمازیں پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے, تو ان چکروں میں پڑا ہوا تھا. میری آیات آئی تھی فکذبت, لیکن تو جھٹلاتا رہا, تو یہی کہتا رہا بلے شاہ سی مرنا نہیں, غور پہ کوئی اور, لوگوں کی موت دیکھتا تھا تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ تو کوئی اور مرا ہے, مجھے تو موت آنی نہیں ہے. واستکبرت, اور تیرے اندر بڑا تکبر بھی تھا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کی جوتیاں اچھی ہوں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے جوتیاں پہنو, بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے تکبر کرو, حق بات کو قبول نہ کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. اگر کسی شخص نے مہنگے کپڑے پہنے ہیں کوئی تکبر نہیں, لیکن اگر اس کی بنیاد پہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے متکبر ہے. اور سب سے بڑا تکبر کیا بتایا کہ حق بات سے عناد کرنا. ایک شخص کو پتا چلا قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب وہ بار بار نماز میں بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی المدد یا غوث الاعظم دستگیر کہہ رہا ہے, تو یہ تکبر ہے نا, اس کے اندر اکڑ ہے نا, وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری آیات تیرے تک پہنچی تھی, فکذبت, تو جھٹلایا کرتا تھا, واستکبرت, اور تو گھمنڈ میں تھا, وکنت من الکافرین, اور تو ناشکروں میں شامل. یہ کافر کا فوراً ترجمہ کر دیتے ہیں نہیں, یہ شاید اس سے مراد کوئی مودی ہوگا یا کوئی ٹرمپ ہوگا یا بش ہوگا, ابھی تو تینوں زندہ, ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ان کو ہدایت مل جائے, یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ عربی میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ جس شخص نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان لکیر نماز ہے. عملاً تو وہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا, وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے اس میں وہ شخص عملاً کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا. آپ اس کو بے شک مسلمان سمجھتے رہے, اللہ کے حضور اس کا اسلام ثابت نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے. تو بڑا ناشکرا تھا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ, اور قیامت والے دن تم دیکھو گے ایسے شخص کو جو اللہ پہ جھوٹ باندھا کرتا تھا, وجوہہم مسودہ, کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہی ہے نا کہ خیر ہے جی اللہ تعالیٰ نے ساڑھی نمازاں نہیں چاہیے دیا, یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ نے تو اس کو ٹاپک ہی نہیں بنایا. اللہ نے تو کہا تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے, تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. یہاں پہ تو بھینس کام کرنا چھوڑ دینا, اگلے دن اس کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا ہے جو دودھ دینا چھوڑ دے بھینس, اس کو کہتے ہیں اسے سلاٹر ہاؤس لے جاؤ, کمیلے لے جاؤ جیلم. تو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری پوری نہ کرے, اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا کمیلا اللہ نے تیار کیا ہوا ہے, سلاٹر ہاؤس دوزخ کی فارم میں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور وہی بات آ گئی اگلی, أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ, کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا یہ اس چیز کے حقدار نہیں کہ دوزخ میں جائیں جو تکبر کرتے رہے پوری زندگی, ہمارے نبیوں کی دعوت کو ٹھکراتے رہے, کیجول لیتے رہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتقوا بمفازتہم, اور اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا متقیوں کو کامیابی کے ساتھ. لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون, نہ تو انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی قیامت والے دن اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا کہ ایک متکبرین کی روش ہے اور ایک اہل ایمان کی, ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر لے گا ان کے تقوی کے سبب, اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے.
اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، نگہبان ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، اولئک هم الخاسرون، خسارے میں وہی لوگ پڑیں گے۔ اب میرے بھائیو، یہ آخری دو رکوع قرآن حکیم میں سخت ترین آیات ہیں، سورہ الزمر، اور اسی کی وجہ سے سورہ الزمر کا نام بھی الزمر ہے۔ اس میں دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے بتایا جائے گا کہ دوزکی کس طرح اللہ کے حضور پیش ہوں گے on the day of judgment۔ یہ ڈراپ سین آف القیامہ ہے، قیامت کے دن کا آخری منظر، لیکن اس کی ذرا تمہید دیکھیں کتنے سخت الفاظ میں۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں یہ اللہ کے خطبات، ڈیوائن اوریجنز ہیں، اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کنکلوڈ ہونے لگتا ہے نا تو بڑی جاندار گفتگو کے ساتھ کنکلوڈ ہوتا ہے، تاکہ پورے کے پورے معاملات کو ایک جگہ جمع کر کے اصل میسج جو ہے وہ آڈینس تک پہنچا دیا جائے۔ اب یہ آخری دو رکوع وہ ہیں۔ قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ اے نبی علیہ السلام، ان سے فرمائیے کہ جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنی شروع کر دوں؟ مجھے اس بات کا مشورہ دے رہے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جبکہ میرے پاس تو یہ وحی آ چکی ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی آئی ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بالفرض اے پیغمبرو تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جائے۔ یہ سنگولر کا صیغہ ہے، ہر نبی کو الگ الگ اللہ نے یہ بات کی ہے، اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے مجھ سے بھی اللہ نے یہ بات کی ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، بے شک میری طرف یہ وحی ہوئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، تم نہیں آیا سنگولر کے سیغے سے کہ اے نبی دیکھنا اگر تم نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ نبیوں کو اس لیے خطاب کیا جاتا ہے کہ کسی اور شخص کو یہ وہم بھی نہ آئے کہ اس کی کوئی اللہ کے سامنے دھونس چل سکتی ہے۔ اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ وہ نبیوں کو بھی اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کر رہا ہے کہ تم سے بھی شرک جو ہے گوارا نہیں ہوگا، تو باقی لوگ پھر کس کھاتے میں؟ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور شرک سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے، اسی لیے قرآن حکیم میں دو دفعہ یہ آیت آئی ہے ایک ہی صورت میں، سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہوا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا، وہ بھی جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہ ہوا، گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن ہم بھی شرک معاف نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں ٹیکنیکلی، عقیدے کی بات، اصول کی بات، فقہی ٹرم میں اصول کہتے ہیں عقیدے کو، اور فروع کہتے ہیں یہ فقہی جو مسائل ہیں ان کو، یہ اصول کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جملہ بولے کہ اللہ چاہے تو قیامت والے دن شرک بھی معاف کر سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ محال ہے۔ اس چیز کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی کفر ہے۔ یہ محال اور مقدور کی بحث کو سمجھے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا خود سے کفر ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں پھینک دے اور فرعون کو جنت میں، تو ہم کہیں گے یہ محال ہے، اس کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی خود سے کفر ہے۔ کیوں؟
बैक वक्त दोनों स्टेटमेंट्स जो 180 डिग्री हों वो वैलिड नहीं होती। कुरान में ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात नहीं बदलते। अब अल्लाह का ये कलमा है कि मुशरिक पे जन्नत हराम है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। और कोई शख्स कहे कि अल्लाह चाहे तो मुशरिक को भी माफ कर सकता है, ये कलमा कुफर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के कलिमात में तब्दीली लाजिम आएगी, और जो अपने कलिमात को बदल दे वो खुदा नहीं रहता। जो नासुख व मनसूख का मामला है वो सारे का सारा मामला आमाल के साथ है। अकीदे में कोई मुनासिख व मनसूख वाला चक्कर नहीं है। जो चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है वो एस्टेब्लिश है। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला भी शिर्क को माफ नहीं करेगा, ये उसने तय कर लिया है। जिसको कहते हैं कन्नू कट लो गल, ये तो बस ऐसी बात, ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसके ऊपर दूसरी बात ही नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नबी इस्लाम तुम फरमा दो कि मेरी तरफ, मुझसे पहले तमाम नबियों की तरफ ये वही हुई कि अगर तुमने भी शिर्क किया तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम खसारा पाने वालों में हो जाओगे। शिर्क के ऊपर मेरे 2 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मसला नंबर 3 दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और उसी की एक्सटेंशन है मसला नंबर 43 वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। जिसे शौक हो तो वो देखे, मैंने जो शिर्क के हवाले से सब कॉन्टिनेंट में धोखे हैं उनको मैंने एड्रेस किया है, क्या इश्कालात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने शिर्क यहां पे फैलाया हुआ है। बलिल्लाह फअबुद वकुम मिनश शाकिरीन, बल्कि इबादत अल्लाह की करो और उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, लेकिन लोगों ने अल्लाह की वो कदर नहीं जानी कि जो जाननी चाहिए थी। यानी लोगों ने अल्लाह ताला को वो स्टेटस ही नहीं दिया। आप देख ले, ये अपने बुजुर्गों के बारे में वो चीजें क्लेम करते हैं कि जो अल्लाह के लिए मानने के लिए तैयार नहीं। और फिर नाती अशार देख लें, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना गुस्ताखाना शेर है। शिरकिया कह देंगे तो इनके कानों से धुआं निकलेगा, इसलिए मैंने लफ्ज ही ऐसा इस्तेमाल किया है जो इनको हजम हो, और इसीलिए इनको फिर हदायत भी मिलती है। ये नबी इस्लाम की भी गुस्ताखी है कि आपने ये तालीमात दी थी। कुरान हकीम में तो है, अल्लाह ताला फरमाता है नबी इस्लाम जिसके लिए हमने दोज़ख का फैसला कर दिया, क्या तुम उसे अल्लाह के अज़ाब से छुड़ा सकते हो? तो आप देख लें कि लोगों के किस किस किस्म के अकीदे हैं। अल्लाह फरमाता है इन्होंने अल्लाह की वो कदर नहीं जानी जो जाननी चाहिए थी। अल्लाह ने कहा थोड़ी सी झलक तुम्हें बताऊं अपनी कुदरत की। वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन ये सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी। वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी, और सारे आसमान वो अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा। जैसा कि खतों का तुमार लपेट लिया जाता है, 7 आसमान अल्लाह ताला अपने दाएं हाथ में, जैसा कि उसकी शान के लायक है, ये सारे आसमान लपेट लेगा। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, वो बहुत पाक है, उसकी शान बहुत बुलंद है जो ये शिर्क करते हैं। यानी अल्लाह ताला हमारे, अगर कोई शिर्क करता है तो ये ना समझे कि वो अल्लाह को टेंशन हो रही है कि यार इतने लोग शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह हमारा, मेरी शान बहुत बुलंद है, मुझे कोई परवाह नहीं, ये शिर्क करते हैं। अल्लाह तो बहुत बुलंद है इनके शिर्क से। वनुफिखा फिस्सूर, और जब सूर में फूंका जाएगा, फसाइका मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, तो हर कोई जो भी आसमानों और जो भी जमीन में है सब के सब बेहोश हो जाएंगे। इल्ला मन शाअल्लाह, मगर जिसे अल्लाह चाहे। ये क़यामत के दिन का जो सूर फूंका जाएगा ना, ये उस सूर का जिक्र है कि जो रूए अर्ज पे लोग हैं, आसमानों में फरिश्ते आबाद हैं, सबको मौत आ जाएगी सवाए जिसको अल्लाह चाहेगा। और वो एक शख्स है जिसकी एक्सेप्शन है, वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है। नबी इस्लाम फरमाते हैं एक सहाबी का, हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक यहूदी से झगड़ा हुआ। उस यहूदी ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों पे फजीलत दी। सहाबी ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को सारे जहानों पे फजीलत दी। आपस में झगड़ा हुआ तो उस सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उस यहूदी को थप्पड़ मार दिया। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में। मुकदमा नबी अलैहिस्सलाम के पास पेश हुआ। आपने अपने सहाबी को डांटा और फरमाया मुझे यूनुस पे भी फजीलत मत दो। और यूनुस वो हैं कि जिन पे अल्लाह ताला की तरफ से अताब आया। फिर इतना अताब के सूरह अस-साफ़ात में आया कि अगर यूनुस अल्लाह से तौबा ना करते तो मछली के पेट से उस दिन निकाले जाते जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मुझे यह भी ना कहो मैं यूनुस से अफजल हूं, किसी दूसरे नबी को डिग्रेड ना करो मेरे मुकाबले पे। और फिर फरमाया कि तुम मूसा की बात कर रहे हो, क़यामत वाले दिन सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे उठाएगा,
لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے، یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، جو سورۃ الاعراف کے اندر آیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا. ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں دوبارہ سے پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے، انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے. واشرقت الارض بنور ربها، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، سورۃ الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے. اسی دنیا کے اوپر میدان محشر قائم ہونا ہے. واشرقت الارض بنور ربها، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا. وجیء بالنبیین والشہداء، اور بلایا جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو بھی. شہادت علی الناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بہاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں شہید. ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو جنگ میں مارا جائے، یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے. اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علی الناس کرتا ہے، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا. تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر اصحاب کی طرف. اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یعنی وہ شہادت علی الناس، یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی، وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک. اب امت شہادت علی الناس کرے گی. تو ظاہر ہے جو پھر شہادت علی الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا. نامہ اعمال بھی آ جائیں گے، نبی بھی، اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں، جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بلا لیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. ہر جان کو بدلہ مل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے اعمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا، یا دنیا میں جس بیچارے نے اچھے اعمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری، اوتھے بھی جا کے بیچارہ انجی رہے گا نا. وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی نا. ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتا ہے. اللہ کو کسی فرشتے کی، کسی نامہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے. ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی. جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوں گی. فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا ہے، یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے، یا مسجد میں قالین بچھوا دیا، یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے، یا میری رضا کے لیے لگایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا. فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے، اسی لیے ان کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی. صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. تو وہ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا یہ نیکوکار ہے، بڑا سخی ہے، اور تمہیں دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھا ہی ہوا تھا نا. تو فرشتوں کا ریکارڈ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا.
فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ کس کے اعمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں ہے. اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا. اب آخری رکوع آ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. قیامت والے دن دوزخیوں کو، کافروں کو، بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ. اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس میں کافر بھی شامل ہوں گے. وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے، صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے. حتی اذا جاؤوہا، جب کہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابها، تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے، خزانچی ہے، جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے، حضرت مالک علیہ السلام، سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا. وہ دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے. وہ تو جب دوزخیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ، تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا میڑا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے. وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها، وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم، اوے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو، کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا، یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا. اور آپ قربان جائیں، اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے. اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آگے مارا جائے گا، ویڈیو دیکھ لے اپنی، تو نکلنا ہی نہیں ہو، تسی کہہ رہے میری کمر کتنے بنا دو، میں یہ اٹھتا، یہی ہوگا نا. لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کے اوہ تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس، منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا. اب دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کے حضور دائی جو ہے، امام جو ہے، وہ صرف پیغمبر ہے. یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے، کوئی فرقیاں دے بزرگ، کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تانوں کوئی گل دسی ہوئے. وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں. اصل میں جو ریپریزنٹیٹیو ہے گاڈ کا آن دا فیس آف ارتھ وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے، باقی تو سب ڈاکی ہیں، سب کے سب. وہ تو مڈل مین ہے. اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے. قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تو تھا، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی، ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا. ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی، ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کھولو دوزخ کے دروازے، داخل کر دو ان میں، ان کو ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور تکبر کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، اہل جنت جو ہیں وہ کیسے پیش ہوں گے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پہ لبیک کسی نے کہا ہوگا. یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی، اللہ کی عبادت کروائی. ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری، جنہوں نے اپنے نذرانے بھرے، جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا. اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کیا جو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. اور جب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی ہے. نبی علیہ السلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا، اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا.
ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے، شہادت علی الناس کرنے والے، گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دوزخیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے، اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا کہ ان کے لیے کوئی سسپینس باقی ہو کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا دروازہ کھولنے والا ہے. اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی، تو پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. اتنا ڈیلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا. وہاں پہ خزانچی نے کیا کہا تھا، تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتاتا؟ وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نے بات نہیں مانی. یہاں پر جو رضوان ہے جنت کا داروغہ، وہ کہے گا وقال لهم خزنتها، کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم، کہے گا تم پر سلامتی ہو، طبتم، اور بڑے اچھے رہ گئے ہو تم لوگ، بڑے پاک صاف لوگ ہو تم، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. کہے گا بڑے چنگے رہ گئے ہو تسی، اللہ دے بندے ہو، تکو دوسرے نال کی پہ ہوندا جے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اب ظاہر جنتی جو ہیں ان کی تو پھر روش ہی کچھ اور ہے. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا نا کہ دنیا میں اللہ کی مان کے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے. تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا. دودھ پینے والے مجنون نہیں، عمل کرنے والے. عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا، خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونا. اللہ طرف مارے کہ کیا ہی بہتر اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے اس دن کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ. وہ بخاری مسلم میں آ گیا، بخاری کی آخری حدیث یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو دو کلمات بہت پسند ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہی فرشتوں کا کلام ہوگا. یعنی جسے کہتے ہیں ڈراپ سین آف قیامت یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، پرپز فل، با مقصد. جس نے دنیا میں اچھے مال کیے ہیں اسے اچھا بدلہ، جس نے برے مال کیے اس کے لیے برا بدلہ. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. یہ قیامت کے دن کا ترانہ ہوگا، الحمد للہ رب العالمین. کیوں؟ یہ ساری کائنات اسی نے سجائی، اسی نے مخلوقات کا سلسلہ شروع کیا، اسی نے زندگی اور موت کے معاملات رکھے. یہ پورے کے پورا جو ایک آپ سمجھ لیں سٹیج سجایا گیا تھا نا، اس کی کنکلوژن جنت اور دوزخ کی شکل میں ہوگی نا. جب تو جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو بس حقیقت بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا تو اس کی تو زبان سے یہ تسبیحات ختم ہی نہیں ہوں گی. شکر ہے یا اللہ تیرا، شکر ہے یا اللہ، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو نے بچا لیا ہمیں. تو قیامت کے دن حمد کا ترانہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ہر طرف سے یہ ندا آ رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اور یہاں لوگوں نے وہ اپنے بزرگوں کے نعرے بنائے ہوئے ہیں، اور جی ہم تو اس طریقے سے نعرہ مارتے ہوئے جائیں گے، اسی تے ادھر کٹھے ہوواں گے، اسی اینجو وانگے. او بھائی کچھ بھی نعرے نورے نہیں ہوتے. ایک اللہ کی حکومت ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے.